وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 62 اور 63. آج کا موضوع، کیا ہم آیات قرآنی کو عملاً جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 62. لفظی ترجمہ: اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا. وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے کا نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامنے کرام، سورہ زمر کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین خالص کر لو اور بندگی صرف اسی کی کرو. یہ بنیادی مضمون ہے سامنے کرام، اور یہ بنیاد ہے ہماری کامیابی کی، یہ کنجی ہے ہماری کامیابی کی. یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی ہماری کامیابی ہے. اب سوال یہ ہے، یہ آیت ہم نے گزشتہ سبق میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، اور یہ بات انتہائی توجہ کے قابل ہے، کیونکہ ہم بھی عملاً اگر میں کہوں شرک میں مبتلا ہیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت سخت الفاظ کہہ رہا ہے. تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اور ہم دیگر ہستیوں کی طرف متوجہ ہیں. اس میں نفس بھی ہو سکتا ہے، اس میں معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی یار دوست وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور چیزوں پہ ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، اعتماد کیا ہوا ہے، اور اللہ سے توجہ ہٹا کے ان غیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے. اس میں آپ کا پیسہ ہے، مال دولت ہے، آپ کا سٹیٹس ہے معاشرتی وغیرہ جو بھی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی نقصان دینے والی ہیں. اور یہ نہیں دیکھیں، اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پر غور و فکر نہیں کیا ہے،
اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے، پھر اپنے مقصود حیات کو بھی نہیں جانا ہے، اپنے ترجیح دینے والی جو آخرت ہے اس سے بھی ہم نے رخ موڑ لیا ہے اور ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ میں کہہ رہا ہوں جس کو دیکھ کے آپ زیادہ مشتعل نہیں ہوں گے، یعنی یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ ظاہر سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری پریشانیاں ہیں، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے، مالی پریشانیاں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قناعت کا دامن چھوڑ دیا ہے، قناعت سے ہم کام نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے، شکایت ہے، اور پھر مال حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع ہم بالکل آسانی سے استعمال کرتے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ نقصان دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں سامعین اکرام، یہ 2 آیات جو میں نے پڑھی ہیں، خاص طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اس کے جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ تم دیکھو یہ ساری چیزیں کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، پھر اس کی ضروریات کون پورا کر رہا ہے، اس کی نگہبانی کون کر رہا ہے۔ اب دانہ ڈال دیتے ہیں زمین میں، اب اس دانے کو مثال کے طور پہ زمین سے نکالنا، دانے کو پھاڑنا اور پھر دانے کو اس کی ضروریات مہیا کرنا زمین میں، اور یہ ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر پودے کو اس کی خوراک مل رہی ہے، پھر وہ پودا ایک درخت بن کے آپ کو مکمل خوراک دینے لگتا ہے، پھل، یہ ساری چیزیں کون ہے، یہ ہستی کون ہے، یہ آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے نا اپنے ارد گرد پہ، بالکل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو خالق میں ہوں ہر چیز کا، اور ہر چیز کا نگہبان ہوں۔ نگہبانی کا دیکھیں، نگہبانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نگہبانی خیال رکھنا، یعنی آپ ایک باغ، گھر میں ایک باغ اگاتے ہیں اور اس کے لیے ایک مالی مقرر کر دیتے ہیں، مالی یعنی باغ کا مالی۔ اب وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے انجام دیتا ہے اور باغ سے یعنی اس میں حسب ضرورت اس کی خیال رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، سارا دن جو ہے وہ ان پودوں کا جو بھی اس نے لگایا ہے، باغ یا آپ نے یا اس نے، تو اس کا خیال رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، اس کی مٹی، پھر اس میں جو شاخ تراشی کی ضرورت ہوتی ہے یا مثال کے طور پہ جو کیڑا لگ جاتا ہے تو وہ دوائی بازار سے، تو یہ مکمل نگہبانی جو ہے وہ مالی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا باغبان ہے، ہمارا یعنی ہمیں ہمارا خالق بھی ہے اور پھر ہمارا رب بھی ہے۔ باغبان کا مطلب میں نے یہ کہا کہ ربوبیت اللہ تعالیٰ ہماری فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں اور اشیاء کی ربوبیت کو بھی آپ دیکھ لیں، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ داری وہ ہے، اس نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ ہے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہمارا رزق اپنے اوپر آپ نظر ڈالیں، میں اگر اپنے اوپر نظر ڈالوں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کس نے میری تخلیق کی ہے، کس نے میری یہ آنکھیں، کان، ناک وغیرہ بنائی ہیں، کس نے یہ اندر سسٹم میرا بنایا ہے، کس نے میرا دل بنایا ہے۔ دل کو تو آرام کا موقع ہی نہیں ملتا، یعنی دل ایک واحد ایسی چیز ہے۔ بہرحال میں اپنی معلومات کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ وہ مرتے دم تک یہ مشین جو ہے اس کو آرام نہیں ہے، یہ مسلسل اپنا کام کرتی رہتی ہے، بس موت آتی ہے تو اس کو چین مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز کا خالق ہے۔ دیکھیں اگر تعصب کے بغیر ہم سوچیں اس بات پہ، تعصب کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ جیسے کہ ابو جہل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس کے سامنے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ بہت سی نشانیاں اس نے دیکھیں، لیکن وہ ایک ضد اور ہٹ درمی کی بات تو الگ ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، تو امید ہے اس بات کو آپ تعصب کے بغیر سنیں گے اور خلوص سے سنیں گے اور مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان باتوں پہ غور کریں گے۔
خیر خواہی کی باتیں ہیں یہ ساری. تو آپ اپنے یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان تم شرک کی طرف کیوں جاتے ہو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے میں نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا نگہبان میں ہوں اور میں تمہارا بھی نگہبان ہوں. تمہاری ضروریات تو میں اب بھی تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہوں اور تمہاری نگہبانی میں کر رہا ہوں. دیکھیں موت سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مسلسل اس کی جسم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں 5 سال کا بچہ اور 15 سال کے بچے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا 1 سال کے بچے اور 5 سال کے بچے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یا اسی طرح 15 سال کا بچہ اور 25 سال کا نوجوان، اس میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کون کر رہا ہے سب؟ ہر چیز کی دیکھیں نگہبانی، ذرے ذرے اور لمحے لمحے کا اس کا خیال اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اتنی قادر مطلق اور خالق اور نگہبان اور ربوبیت کرنے والی ذات کی طرف تو ہم بس اس سے یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے ہم نظریں ہٹائیں نہیں، اسی کو دیکھتے رہیں. تجھی کو دیکھنا تجھے ہی سننا تجھ میں گم ہونا. تجھی کو دیکھنا تجھی کو سننا اور تجھ میں گم ہونا. سبحان اللہ. تو یہ تقاضا ہے ایک بہت مہربان ہستی جو ہے، بہت مہربان ہستی، رحمان اور رحیم ہستی. دیکھیں رحمان کے میں نے آپ کو مطلب ایک عام اس کی رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے. جب آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اپنی رحمت کے ساتھ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو. یہ دیکھیں یہ آیات، اس کا یہ تقاضا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان آیات کو اپنے لیے سمجھیں، مشرکوں کے لیے نہ سمجھیں. الفاظ میں تو مشرکوں کا اور کافروں کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن نہیں، اپنے لیے سمجھیں. ہر وہ انسان جس کا معبود اللہ نہیں ہے تو وہ مشرک ہے. جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ما سوی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہوگا، جو بھی ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ سارا مضمون جو ہے سورہ زمر کا بڑے قیمتی مضامین ہے. اس کو اپنے لیے سمجھیں اور اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. میں نے یقیناً نازل کی ہے تمہارے پاس کتاب، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہاری نصیحت ہے. فیہ ذکرکم افلا تعقلون. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بہرحال سامعین اکرام، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض. اب آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یعنی خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوسری جگہ قرآن میں آیت ہے کہ زمین اور آسمان کے خزانے. یہ خزانے کیا چیز ہوتی ہے سامنے؟ ہماری نظر میں تو خزانے کی کوئی اہمیت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو اللہ کے لیے تو یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے. یہاں تو مقالید یعنی کنجیاں، یہ یقیناً کنجیاں کہا گیا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خزانے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ جو مادی اشیاء ہیں اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس تمام کائنات کو سونے کا بنا دے اور پھر بھی رہنے کے قابل بنا دے. ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ معنی یعنی اکثر ہم اس پہ سوچتے نہیں، ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے. القادر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے.
ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اتنا قادر مطلق ذات اور اتنی سخی ذات، یہ تو اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں عام طور پہ۔ سخی تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ ہمارے پاس روپے پیسے کی برسات ہونے لگے، خون برسنے لگے، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں سوچا کرتے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ میرے پاس اگر مال اور دولت نہ بھی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں نپت لا رزق لکھا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کا میں تصور نہیں کر سکتا سامنے کرام۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہے، جو دی ہیں وہ بھی میرے حد و حساب سے باہر ہیں، اور جو دینا چاہتا ہے اس کا تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اور آپ کو، آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ کن مقامات پر مجھے فائز دیکھنا چاہتا ہے، اور میری بنیادی حیثیت اس کائنات میں ہے کیا؟ میں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر یہ سارے کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسخر کر دیے ہے، میری بقا کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے، ظاہری زندگی کی بقا کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب جو یعنی اس کائنات میں مجھے بھجوا کے اس دنیا میں میری روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے صحیح سالم۔ اب اس کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں تمہیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہوں۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار نہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ پھر اللہ کے قریب رہنا، متقین جو ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، معزز بیٹھنے کی جگہ، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ ہم درباری ہیں، ہاں، خالق کائنات کے، رب السماوات والارض کے درباری ہیں ہم، سبحان اللہ۔ تو وہ عظیم الشان آپ سوچ نہیں سکتے سامنے کرام، ان نعمتوں کا جو دی جانے والی ہیں آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ یہ روپیہ پیسہ کیا چیز ہے؟ اور یہ تو سامنے کرام کہنے دیجئے مجھے، یہ ساری تو ایک آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ اصل یہ مقصود نہیں ہے ہمارا، یہ دنیاوی، یہ وہ کہتے ہیں نا بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ تو بتان ہے۔ اگر اللہ کو بھلا دیا آپ نے تو ان بتوں کی پھر آپ کو پوجا کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے مومن کی نظر میں، خس و خاشاک کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ دیکھیں ہمارے آقا نے کیسی زندگی گزار دی، ہفتوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلائے، یعنی تین وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور یہ حالت تھی، تو انہوں نے تو اس چیز کو حیثیت ہی نہیں دی۔ ہماری نظر میں یہ دنیا بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، اور ساری دوڑ ہماری جو ہے وہ اس طرف لگ گئی ہے۔ یہ انتہائی خطرے کی علامت ہے۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ دنیا سمیٹنے پر لگ گئی ہے، بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ اس کا یہ کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے مقصود سے صرف نظر کر لیتے ہیں، اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیتے ہیں، اور ماسب اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، مقصود بنا لیتے ہیں۔ ہم نے تو بنایا ہوا ہے سامنے کرام، یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا مال حلال بھی ہو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اگر مال حلال بھی ہے اور آپ حرام نہیں کر رہے،
لیکن آپ کی منزل اگر دنیا ہے اور دنیا بھی وہ، تو پھر بھی نقصان ہے۔ اللہ اگر نیت آپ کی آخرت نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور دنیا آپ یعنی نیت آپ کی دنیا میں رہنے کی دنیا بن گئی اور نیت خراب ہو گئی، اللہ مقصود اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اللہ محبوب واحد اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے، تو پھر تو غیر اللہ آپ کی نظر میں محبوب ٹھہرے گا، اور پھر آپ چاہے مال حرام مال حلال ہی کیوں نہ کمائیں، آپ نقصان میں جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ یہ بیان کر دیا ہے، الا الذین آمنوا، نقصان سے کون لوگ بچیں گے؟ جو ایمان، جن کا ایمان باللہ ہے، جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح اللہ ہے، اور اس کے لیے وہ عمل، نیک عمل، صالح عمل، اس کے مناسب عمل بھی کر رہے ہیں، یہ لوگ بچ جائیں گے، باقی تو سب جہنمی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بہرحال یہاں جو مضمون ہے لہو مقالید السماوات والارض، یہ ایک یقین کی بات ہے کہ بھئی سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام کنجیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیاض بھی ہے، دینے والا بھی ہے، وہاب، بہت عطا کرنے والا، انک انت الوہاب۔ اچھا، اب جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، لفظی ترجمہ، جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، یہ لوگ نقصان میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ وہی بنیادی صورت کا بنیادی موضوع ہے، مضمون ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین اللہ کے لیے خالص کر لو، بندگی صرف اس کی کرو۔ اب دیکھیں بندگی میں نے آپ کو بتا دیا ہے سامنے کرام، بار بار بتاتا رہوں گا کہ دین کیا ہے، نجات کس میں ہے؟ نجات اس میں ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور زندگی کو اس کے لیے خالص کر لیں، طرز زندگی کو اس کے لیے خالص کر لیں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اب اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، نیت آپ کی دنیا میں آ کے خراب ہو جاتی ہے، اور دنیا کی طرف آپ دنیا کی نیت بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اپنے خواب بنا لیتے ہیں، تو اور دنیا کے لیے جد و جہد شروع کر دیتے ہیں، اور ساری کوششیں گم ہو جاتی ہیں، تو اب لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ سے توجہ آپ کی ہٹ جائے گی، کیونکہ آپ کی نظر تو دنیا کی طرف ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ہٹ جائے تو پھر جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کی آپ کو اب ضرورت نہیں ہے، اور اب آپ اسے بھلانے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا بحیثیت منزل، مقصد حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، بھلا دیا نا۔ جب بھلا دیا، اب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ قرآن کو صرف چومیں گے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے۔ آج وہ حالات ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم نے عملی طور پہ روگردانی اختیار کر لی ہے اور اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ جو رویہ ہے ہمارا انتہائی شرمناک ہے سامعین کرام۔ اس کو کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے لیے یہ معاشرہ اس کو کتاب ہدایت تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ صرف ایک متبرک کتاب بن کے رہ گئی ہے۔ اس کی دیکھو مسجد میں ایک آدمی قرآن پڑھ جاتا ہے، آگے پڑھنے کے لیے لے لیتا ہے نا، آگے ایک آدمی ہٹو ہٹو ہٹو، او ادھر سے ہٹو، تمہاری پیٹ ہو رہی ہے قرآن کی طرف، یا گر جاتا ہے تو چوم کے رکھ دیتے ہیں۔ بس چوما چاٹی جو ہے بس اس تک ہماری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا ادب نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے بنیادی طور پہ۔ اگر آپ کا دنیا منزل بن گئی تو پھر آپ اس کے احکامات کو سر منہ کوئی حیثیت نہیں دیں گے، جس طرح آج سامعین اکرام ہمارے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس نے قرآن کو بھلا دیا ہے،
اور اسے نشانہ تضحیک بنا لیا ہے، اس کو نشانہ تضحیک بنا لیا ہے، مذاق اڑا رہے۔ ہم اپنے عمل سے قرآنی آیات اور احکامات کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مثال کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال ایک دوسرے کے مال جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ہم کھا رہے، اس پر ہمارا اصرار ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لیکن ہم مال حرام کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر ادارے میں جو ہے پاکستان کی کرپشن ہے، ہر افسر جو ہے وہ سائلین کے کام رشوت لے کے کرتا ہے، توقع رکھتا ہے کہ یہ اسے کچھ دیں۔ یہ تو آپ کا روزمرہ کا وہ ہے، معمول ہے، آپ کا مشاہدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پھر آپ عملاً انکار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں قرآن ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور تھوڑی سی وضاحت ہے، مانتے ہیں تو مان لیں، نہیں تو ہمارا کوئی جبر تو نہیں ہے۔ والذین، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے عملاً۔ دیکھیں بات ایک ہی ہے، گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے میں پیتا ہوں، دوسرا آدمی کہتا ہے میں نہیں پیتا، اب دونوں نہیں پی رہے، گلاس میں پانی ہے، دو پیاسے ہیں، ایک اقرار کر رہا ہے، ایک انکار کر رہا ہے، دونوں نہیں پی رہے، دونوں پیاسے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں نا۔ یہ کافر وغیرہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس جس نے اپنے سر پہ ایک چٹیا چھوڑ دی تو بس وہ کافر ہو گیا، مثال کے طور پہ، یا خاص یہ گروہ کا نام نہیں ہے، انکار ہے، کفرو کا مطلب انکار ہے، اور پھر ناشکری بھی ہے۔ سامعین کرام، بہرحال یہاں میں نے ترجمہ کیا انکار کا، جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے سے انکار کیا، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نقصان میں رہیں گے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا نگہبان ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، یعنی خزانوں کی کنجیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. God is the creator of all things, and he is in charge of all things. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. To him belong the reigns of the heavens and the earth, but those who blaspheme against the revelations of God, it is they who are the losers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔